السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ اور جادوگر لوگ فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے لیے آپ کی طرف سے اجر اور انعام ملے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ نعم، ہاں ضرور ملے گا، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور انعام کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ تم لوگ ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا، جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ اپنا کرتب دکھلائیے، آپ اپنا جو ہے جادو ڈالیے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا پھر ہم لوگ جادو ڈالتے ہیں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، القوا، بلکہ تم لوگ ہی جادو ڈالو۔ فلما القوا السحروا اعین الناس، جب جادوگروں نے اپنے کرتب کو دکھانا شروع کیا، جو کچھ ڈالنا تھا ڈالا، تو لوگوں کی نظر کو انہوں نے باندھ دیا، لوگوں کی نظر بند کر دیا۔ واسترهبوهم، اور جو رسی اور لاٹھی وغیرہ پھینکا تھا جادو کرنے کے لیے، اس سے لوگوں کو ڈرایا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ لوگ اپنے حساب سے بہت بڑا جادو لے کر کے آئے۔ سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 13، آیت نمبر 113، 114، 115، 116، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا، بتلایا گیا ہے آپ کے سامنے آیتوں کی روشنی میں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، فرعون کے درباریوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو نشانیوں، جو معجزہ تھا، اس کو جب لوگوں کے سامنے دکھلایا تو فرعون اور اس کے درباری، ان کے دل میں خدشہ ہو گیا کہ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ ضرور لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لے گا، یہ جو دین حق لے کر کے آیا ہے یہ ضرور غالب ہو جائے گا، اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو جائے گا۔ تو اس نے مشورہ کیا ہے اور مشورہ کر کے اپنے ہرکاروں کو اپنے ملک کے مختلف شہروں میں بھیج دیا کہ جا کر کے تلاش کر کے لاؤ، بڑے بڑے جو بھی جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ۔ بڑے بڑے جتنے بھی ملک کے جادوگر تھے، اپنے وقت کے بڑے بلند ترین جادوگر، ان تمام جادوگروں کو لے کر کے آئے اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، ایک آدمی آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن جو کچھ دکھلا رہا ہے وہ جادوؤں کا کرتب ہی لگ رہا ہے، وہ تم کو ان کے مقابلے میں ان سے مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کر کے اس کو ہرانا ہے۔ اب یہ جو جادوگر تھے، انہوں نے جادوگری اور شعبدہ بازی جو سیکھی تھی، اس کے پیچھے ان کو دنیا طلب کرنا ہی تھا۔ اب فرعون کو ضرورت ہے تو ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے مطالبہ کر دیا، بڑے آگے آئے فرعون کے سامنے اور کہا کہ اگر ہم لوگوں نے موسیٰ کو ہرا دیا تو اجر و ثواب کیسے ملے گا، کتنا ملے گا، خوب طبیعت بھر ملے گی نا؟ تو فرعون نے کہا کہ صرف اجر نہیں ملے گا، بلکہ ہمارے جو مقربین ہیں، جو ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تم لوگوں کو بھی وہاں پر مقام ملے گا اگر تم لوگوں نے موسیٰ کو ہرا دیا تو۔ اگر موسیٰ کو ہرا دیا تو صرف اجرت نہیں ملے گی، صرف اجرت ہی پر نہیں کہ اتنا تمہارا فیس ہے لے کر کے جاؤ، نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں بے شمار انعامات سے بھی نوازیں گے اور تم لوگ ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگر لوگ خوش ہو گئے۔ مقابلے کے لیے جو دن متعین تھا وہ دن آیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے میدان میں اترے، چونکہ کہا گیا تھا کہ نحنو مکانن سوا، یعنی بالکل ہموار میدان میں ہی جو ہے
جو مقابلہ ہوگا، جو مقابلہ ہوگا بالکل ہموار میدان میں، تاکہ چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہو کر کے دیکھ لیں۔ تو اس میدان کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اترے اور ان کے ساتھ جادوگر لوگ بھی اترے۔ جب جادوگر لوگ اترے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، قالوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگروں کو بڑا اعتماد تھا۔ کس بات کا اعتماد تھا؟ کہ ہم لوگ تو اپنے وقت کے بڑے جادوگر ہیں۔ اب یہ موسیٰ ہے، تو پہلی مرتبہ دکھا ہے، اس کو ہی پہلے کہتے ہیں، چاہے یہ جو بھی جادو لائے گا اس کا ہم لوگوں کے پاس یقیناً توڑ موجود ہے۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو جو کچھ کرتب دکھانا ہے، جو کچھ ڈالنا ہے آپ ڈالیے، اور اگر آپ نہیں ڈال سکتے ہیں تو ہم لوگ ڈالیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو فل کانفیڈنس تھا۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد تھا۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میری مدد اور میری نصرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری نبوت کی سچائی کو لوگوں کے سامنے لائے گا، دین حق کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، اور جو ایک عرصے سے بنی اسرائیل ان کے فرعون کے غلامی میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور چھڑائے گا۔ تو پورے اعتماد کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یا تو آپ ڈالیے یا پھر ہم لوگ ڈالیں گے پہلے۔ تو موسیٰ نے کہا القوا، جبکہ بعض موسیٰ نے کہا القوا، جبکہ بعض جگہ پر ہے تم ہی ڈالو، یعنی قرآن کریم میں اور جو دوسرے مقامات پہ ہے بلکہ تم ہی ڈالو، یہاں پر کہا کہ تم لوگ ڈالو، دوسری جگہ پر ہے کہ بلکہ تم لوگ ہی ڈالو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا کہنے کے پیچھے وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کا اعتماد تھا ان کو کہ اللہ ضرور سپورٹ کرے گا، ایک وہ بات، اور دوسرا یہ کہ جب یہ لوگ اپنے جادو کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے، اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حق مبین ہے جب وہ لوگوں کے سامنے جائے گی تو لوگوں کے دلوں پر ضرور اثر کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالی تو وہ پورے میدان میں سانپ بن کر کے بھاگنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فلما القوا السحروا، جب جادوگروں نے اپنے جادو کو ڈالا، فلما القوا، جب اپنے جادو کو ڈالا، سحروا اعین الناس واسترهبوهم، تو ڈالتے ہی سب سے پہلے اس نے لوگوں کی نظر بند کر دی۔ کیوں نظر بند کر دی؟ کہ لوگوں کو لگے کہ میں جو دکھلا رہا ہوں وہی ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں۔ یہ بھی سماج و معاشرے کے اندر یا مختلف چوک چوراہوں پہ یا جگہوں پہ جو جادوگر جادو دکھلاتے ہیں، کرتب دکھلاتے ہیں، وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ بعض سلف صالحین سے یہ بھی منقول ہے کتابوں کے اندر کہ انہوں نے ایک جگہ پر کسی کو جادو کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ جادوگر کیا کر رہا ہے؟ وہ بڑا سا جو ہے جھاڑ ہوتا ہے، جھاڑ کا پورا تنا وہ لے کر کے وہ بھاج رہا ہے، جو کسی سے اٹھ نہیں سکتا ہے وہ اٹھا کر کے بھاج رہا ہے۔ تو انہوں نے جب اس کی ایک حد ہوتی ہے وہاں سے آگے جا کر کے ایک اونچے مقام سے چڑھ کر کے جب دیکھا تو دیکھا کہ وہ جو جھاڑ ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کے چاروں طرف ناچ رہا ہے، اور لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ اٹھا کر کے بھاج رہا ہے۔ تو جو دکھاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ وہ لوگوں کی نظر کو بند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ فلما القوا، جب جادوگروں نے اپنے جادو کی چیزوں کو ڈالا، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ کیوں جادو کیا؟ کہ جو ہم دکھانا چاہے لوگ وہی دیکھنا چاہیے۔ اور واسترهبوهم، اور جو انہوں نے رسیاں اور لاٹیاں جو میدان میں ڈالی تو پورے میدان میں بڑے بڑے سانپ بن کر کے منہ کھول کر کے بھاگنا شروع ہو گئے، تو لوگوں کو بھی ڈر لگنے لگا۔ اور صرف لوگوں کو ڈر نہیں لگ رہا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی ڈر آ گیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67، 68، 69 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ کو اپنے دل میں ڈر لگنے لگا کہ بہت سانپ ہے یار، کیسے ہوگا؟ چونکہ جادو کر دیا تھا، نظر بند کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ جادو ہی دکھ رہا ہے۔ وہ لاٹھی لگ رہا ہے کہ سانپ بن کر کے ان کے اوپر دوڑ رہا ہے، رسی لگ رہا ہے کہ سانپ بن کر کے ان کے اوپر اچھل رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قلنا لا تخف، میں نے کہا موسیٰ مت ڈرو، انک انت الاعلی، تم ہی سربلند ہوگے، والق ما فی یمینک،
تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے تم اب ڈالو. ان لوگوں نے تو ڈال دیا, اب تم بھی ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈنڈا ڈالو, وہ سانپ بن کر کے ان کے تمام سانپ کو کھا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا, اپنی لاٹھی کو ڈالا, وہ بڑا اژدہا بن گیا, اور اس کے جتنے بھی لاٹھی اور سانپ, جو لاٹھی اور رسی سانپ بن کر کے دوڑ رہے تھے, ان تمام جادوؤں کو اس لاٹھی نے نگل لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ سب معاملہ ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے, جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو ہر حال میں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچائے گا, اور اس کا ضرور سپورٹ کرے گا, اور اس کو ضرور کامیابی دے گا, جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا, یا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام, یا اس سے پہلے جو بھی انبیاء یا ان کے بعد جو بھی انبیاء اور نیک لوگ گزرے ہیں, ان لوگوں نے اپنی دعوت کے کام میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کیا, تو اللہ نے ان کا سپورٹ کیا. آج بھی اگر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کام کو لے کر کے آگے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سپورٹ کرے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.